بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم صرف ایک تاریخی شخصیت کا تذکرہ نہیں کر رہے بلکہ ایمان کی روح پر بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایمان کی معراج ہے۔ یہ صرف قربانی نہیں، یہ وفاداری کی انتہا ہے۔ عزیز دوستو، یہ محبت کوئی جذباتی نعرہ نہیں، یہ قربانی، اطاعت، وفاداری اور تصدیق کا نام ہے۔ یہ وہ محبت ہے جس نے ایک عام تاجر کو امت کا سب سے عظیم انسان بنا دیا، انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اختیاری چیز نہیں بلکہ ایمان کا معیار ہے۔ اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس حدیث کا عملی نمونہ کون ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا اضافی حصہ ہے نہیں بلکہ ایمان ہی کی شرط ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس حدیث کو لفظوں میں نہیں بلکہ اپنی زندگی میں جیا ہے۔ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت سے لوگ شک میں پڑ گئے، بہت سے لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ کے بہت سے دشمن بن گئے۔ لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جنہوں نے بغیر کسی سوال کے کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً سچ ہی کہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا کیا۔ یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جہاں عقل نہیں بلکہ محبت بولتی ہے۔ معراج کا امتحان۔ جب واقعہ معراج بیان کیا گیا تو کفار نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ بھی کہیں کہ آسمان سے آگے گئے ہیں تو میں مانوں گا۔ عزیز دوستو، یہ وہ ایمان ہے جو شک سے پاک ہے، کیونکہ اس کی بنیاد محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد ہے۔ ہجرت اور غار ثور۔ میرے عزیز دوستو، محبت کا سب سے حسین منظر ہمیں غار ثور میں نظر آتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت پر تھے۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار صاف کیا، ہر سوراخ بند کیا، یہاں تک کہ اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اور جب ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اپنا پاؤں رکھ دیا۔ سانپ نے آپ کو کاٹ لیا لیکن آپ نے اف تک نہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پاؤں ہٹاتے تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچتا، اور یہ آپ کی محبت تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ دکھ اور غم برداشت کیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں محبت جان پر غالب آ جاتی ہے۔ جان، مال، اولاد سب قربان۔ حضرت ابوبکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے۔ عزیز دوستو، یہ صرف جملہ نہیں بلکہ یہ توکل کی انتہا ہے۔ بیماری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں امامت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، اور یہ اعلان تھا کہ میرا سب سے محبوب، میرا سب سے قریبی اور امت کے لیے سب سے موزوں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محبت کا انجام، خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے۔ صحابہ کرام سکتے میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ پاک زندہ ہے۔ عزیز دوستو، ان کا یہ استقامت، یہ یقین اور یہ قیادت سب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ثمر تھا، اور ان کی اس بات نے امت کو سنبھال لیا۔ یہ قیادت محبت سے پیدا ہوئی۔ مرتدین کے خلاف جہاد اور زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف فیصلہ، قرآن پاک کی حفاظت، یہ سب اس محبت کا تسلسل تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی اور دین سے تھی۔ اب ہم جانتے ہیں چند عملی پہلو جنہیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعروں سے نکال کر اپنے عمل میں لائیں۔ دین میں مصلحت نہیں بلکہ اطاعت کرنا سیکھیں۔ مشکل وقت میں ایمان کو مضبوط بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنائیں۔ اپنی محبت کا ثبوت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل سے کریں۔ دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سچی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ ہمیں قول و فعل اور کردار میں سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا اور قیامت کے دن ان کے قریب جگہ پانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادب صدیقی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ادب سب سے نمایاں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز نیچی رکھتے، کبھی بھی آگے نہیں چلتے، کبھی اپنی نظریں اونچی نہیں کرتے۔ یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ محبت بے ادبی نہیں بلکہ مکمل ادب سکھاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جب آواز پست کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے عمل کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محبت اور خاموش عبادت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھوں کے گھروں میں جا کر صفائی، بیواؤں کی مدد اور کسی کو قبر بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ محبت کا وہ رخ ہے جس میں تشہیر نہیں بلکہ اخلاص ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ مجھے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، اللہ پاک نے اسے آخرت میں بھی انہی کے ساتھ رکھا۔ عزیز دوستو، اب سوال ہم سے ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور دنیا کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اسلام کی خاطر دی، اور آج ہم لوگ کوئی ذرا سی عادت بدلنی پڑے تو گھبراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔